بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان، رب کائنات نے ان کو ان گنت لا تعداد بے شمار امتیازات عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی یا فضولیات ان کے حوالے سے ایک مومن کا ذہن، سوچ، فکر اور طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ کیا مومن جھوٹی گواہی اور فضولیات کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 72۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں، لا یشہدون، جو گواہی نہیں دیتے، الزورا، جھوٹی، وَإِذَا، اور جب، مروا، گزرتے ہیں، باللغو، کسی فضول چیز کے پاس، مروا، تو گزر جاتے ہیں، کراما، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اہل ایمان وہی لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کوئی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَهَٰذِهِ أَيْضًا مِّن صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعد اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد، جھوٹی گواہی سے مراد شرک ہے، بتوں کی پوجا ہے، بعد نے کہا جھوٹ ہے، بعد نے کہا نافرمانی ہے، بعد نے کہا فضولیات ہیں، بعد نے کہا یہ باطل چیزیں ہیں، اور امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا یہ لہو اور غنا، گانے اور رقص و سرود کی مجالس ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام ابو العالیہ، امام طاؤس بن کیسان، محمد بن سیرین، امام ضحاک، امام ربیع بن انس اور دیگر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں ہیں، جبکہ عمر بن قیس کا قول نقل فرمایا امام صاحب نے کہ ہی مجالس السوء والخنا، کہ یہ بری مجالس ہیں جہاں پر شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جبکہ امام مالک نے امام زہری سے یہ نقل فرمایا کہ اس سے مراد ایسی مجالس ہیں جن میں شراب پی جاتی ہے، ایمان والے وہاں پر حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جو کہ حسن درجے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے مومن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو، اور یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اہل ایمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح بخاری میں 2654 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ سوال کیا۔ صحابہ نے فرمایا جی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے سنو اور جھوٹی گواہی دینا، سنو اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ اسے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اپنے دل میں کہنے لگے کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو جاتے۔ اور بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ زیادہ ظاہر لفظوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹ کے پاس پھٹکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب کسی ایسی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں جو فضول ہو تو پھر اس کے پاس سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی وہاں پر دلچسپی نہیں لیتے۔ اور اس حوالے سے پھر بہت ساری روایات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خواتین حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے جو امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمائی کہ رب کائنات نے شرک کا تذکرہ کیا، قتل و غارت کا تذکرہ کیا، زنا کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس چیز کا تذکرہ کیا جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے، اور وہ ہے فضولیات۔ امام ابن بدیس فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے اہل ایمان کی اعلیٰ صفات اور اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کیا اور یہ بھی سمجھایا کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استقامت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایمان کس درجے کا ہے، تو اس کے بعد رب کائنات نے پھر تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا کہ جو چیزیں ان کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنے والی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رذائل فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ امام شربینی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب تک انسان ہے وہ نقائص سے پاک تو ہو نہیں سکتا، بڑی کمزور مخلوق ہے، تو یہ رب کائنات جسے توفیق عطا فرماتے ہیں وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الانعام ہے، 68ویں آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب آپ ان بد نصیب لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات مبارکات پر غلط انداز سے غور و فکر کر کے ان میں نقص تلاش کرتے ہیں، تو آپ ان سے منہ موڑ لیں یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں، اور شیطان اگر آپ کو کوئی بات بلانا چاہے تو آپ اس نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھیں۔ تو پہلی چیز جھوٹی گواہی۔ معزز خواتین حضرات، اس میں بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن یہاں ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عدالتی نظام سے نجات عطا فرمائے جو کہ ہر لحاظ سے ظالمانہ ہے، جو صرف اور صرف طاقتور کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں آپ کو چند ٹکوں کے عوض گواہ مل جائیں گے جو آپ کی فرمائش پر ہر قسم کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آپ کو دستیاب ہوں گے جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا لیکن وہ کہیں گے جی ہم عینی شاہد ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ میرے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور پھر جب فضولیات کو دیکھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں تو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ القصص آگے آ رہی ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے 55۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب ایمان والوں نے دیکھا کہ فضول باتیں ہو رہی ہیں تو ان سے منہ موڑا اور فرمایا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تم پر سلامتی ہے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم جہلا کے ساتھ چلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ والذین لا یشہدون، اس کا معنی اہل علم نے فرمایا کہ شاہدہ یہ حضرہ کے معنوں میں ہے، اور شاہدہ گواہی کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور زور کا معنی باطل اقوال اور افعال سے، اور عموماً زور کا لفظ جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ایسی گواہی بھی نہیں دیتے جو دوسروں کے جھوٹ پر مشتمل ہو، اور ایسی مجالس جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، اور پھر قرآن اور حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، وہاں پر یہ حاضر نہیں ہوتے۔ اور جہاں بھی فضولیات، باطل، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ہے، موسیقی ہے، ناچ گانا ہے، وہاں پر حاضر نہیں ہوتے۔ کافروں کی عیدوں کے موقع پہ حاضر نہیں ہوتے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بتائی ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھے، اور جہاں تک ہو سکے ان امور سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ معزز خاتون حضرات، تفسیر المراح اور تفسیر الخازن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مشرکین یہود و نصارہ بلکہ غیر مسلموں کی کوئی بھی عید ہے، کوئی بھی ان کا مخصوص دن ہے، اس میں حاضر ہونا منع ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایسی شادیاں جہاں پر ناچ گانا ہو، شیطان کو خوش کرنے والا کام ہو، وہاں پر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ جی نہ جائیں تو رشتہ داری ٹوٹتی ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ رشتہ داری توڑیں؟ آپ جائیں، ان سے کہیں گے یہ جو ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں، ہماری حاضری ہو گئی ہے، آپ کی خوشی کے اندر شامل ہونا تھا، ہم شامل ہو گئے، لہذا آپ ہمیں معاف کر دیں۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے جھوٹی گواہی سے بچیں، کیونکہ یہ حرام ہے، اور جھوٹی گواہی اس میں بہت کچھ آتا ہے جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ انسان ان باتوں سے بچے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔